والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نام لے کر تقریباً 25 انبیاء و رسول علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے فقط نام ذکر کیے گئے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہوں، حضرت الیسع علیہ السلام ہوں، ان کے فقط نام ہمیں ملتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ کی تفصیلات، ان کے وقت کے حالات، ان کی قوموں کے حال احوال ان سے آگاہی نہیں ملتی۔ لیکن کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے حالات زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل کہ بچپن سے لے کر آپ کے تخت مصر تک بیٹھنے تک کے مختلف جو واقعات ہوئے ان تمام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور پھر بعد کے اندر جس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان تمام کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح سے خاص طور پہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے حالات کا تذکرہ بھی فرمایا، اس ماحول کا ذکر بھی فرمایا کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش ہوئی، اور پھر کس طرح سے آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی گزرا، کن کن مختلف مصائب و آلام کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے ہجرت کی اور آپ فلسطین تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کو مکہ مکرمہ کے اس بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ آئیں۔ یہاں تک ہم نے یہ مختلف واقعات ذکر کیے تھے۔ اب اس سے آگے کی کچھ چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے ہمارے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سے قربت اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ جتنے بھی مختلف الہامی مذاہب ہیں اس کے اندر، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور آپ کی آل پاک کے اوپر بھی درود و سلام پیش کیا جاتا ہے علیہم السلام۔ اسی طرح سے اگر آپ حج کا فریضہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جا بجا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے اور ان کے قربانیاں، جا بجا ان کی یادیں آپ کو ملتی ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ رب العزت نے اہمیت والی بنائی اور اس کے اندر کس قدر اسباق رکھے ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی کے مراحل ہیں کچھ، اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کا پھر یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر بھی آپ کی فیملی ہے، اور ادھر فلسطین کے اندر بھی آپ کی فیملی ہے، تو آپ مکہ مکرمہ بھی تشریف لاتے اور اسی طرح سے فلسطین بھی واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا سفر جاری و ساری رہتا، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ بحسن و خوبی کر رہی تھی،
جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر کیا، اور ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ۔ دیکھیں کس طرح سے اس وقت کی اور اس حالت کی اور اس کیفیت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہ زندگی کا لمحہ بڑا ہی اہم لمحہ ہوا کرتا ہے کہ جب باپ کی انگلی پکڑ کے بیٹا چلنا شروع کرتا ہے تو باپ ایک مرتبہ پھر سے اپنے اندر توانائیاں اور بڑی خوابیں اس کے دل کے اندر امنڈ آتی ہیں، بڑے خیالات اس بچے کی صورت کے اندر، وہ اپنا مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی تعلیم کے حوالے سے، اس کے بچپن کے حوالے سے، اس کے لڑکپن کے حوالے سے، اس کی جوانی کے حوالے سے مختلف سنہری خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے باپ بیٹے کے درمیان میں کہ جب باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ عمر بڑی خاص ہے، اس کے اندر بڑا لگاؤ ہے، بیٹا گرتا ہے باپ پھر سنبھال لیتا ہے، اور اس طرح سے باپ اپنے اس بیٹے کی تربیت، اس کو چلنے کے اندر مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اب یہ بڑی اہم عمر ہے، اور بیٹا وہ ہے کہ جو بڑی دعاؤں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کے رب ہب لی من الصالحین، بڑھاپے کے اندر جا کر اللہ رب العزت نے یہ بیٹا عطا فرمایا، لیکن اب ایک اور آزمائش میں اپنے خلیل کو گزارنا چاہا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ کہا بیٹے مجھے تو رب کا حکم ہوا ہے کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا فقط ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ بیٹے ہی کی قربانی کیوں، میں 100 اونٹ قربان کر دیتا ہوں، میں مال لٹا دیتا ہوں۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں جب عقل و فہم کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور انسان ہر چیز کو ہی عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح کی مختلف لاجکس پیش کی جاتی ہیں کہ قربانی ہی کیوں، جانور کو ذبح کرنا ہی کیوں، آپ مال خرچ کر دیجئے، کسی غریب کی مدد کر دیجئے، یہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور قربان کریں۔ نہیں، جو رب کا حکم ہے اصل اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا مقصود ہے۔ رب تعالیٰ کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ جانور کی ضرورت ہے، نہ ہماری کسی قربانی کی ضرورت ہے، یہ تو وہ دل کے اندر جو محبت الہی کا جذبہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ قربانی تو پہلے بھی موجود تھی، پہلی امتوں کے اندر بھی قربانی کا یہ سلسلہ رہا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر رکھی تھی۔ سب سے پہلی قربانی اس کا تذکرہ قابیل اور حابیل کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہ فرمایا، اور کس طرح سے قابیل نے دست درازی کی، قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے بھی تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور اس میں قتل کرنے کی کیا بات کہ انما يتقبل الله من المتقین، یہ تو اللہ رب العزت ہے کہ جو متقی کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اس نے اگر تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور۔ لیکن قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ ناقبول ہو گئی، اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول کر لی گئی۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلی امتوں کے اندر یہ رکھ دیا گیا تھا کہ جب وہ قربانی کیا کرتے تو قربانی کرنے کے بعد اسے باہر ایک بڑی صحرا یا کسی چوٹی پہاڑی پہ اسے رکھ دیا جاتا، یا باہر کھلے میدان کے اندر اسے رکھ دیا جاتا، اور اگر آسمان سے آگ اتر کے اسے ختم کر دیتی تو مطلب ہوتا کہ قربانی قبول کر لی گئی، ورنہ وہ وہیں پہ غلطی سڑتی رہ جاتی، تو یوں معلوم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ فضل فرمایا کہ ہمیں حکم دیا قربانی کرنے کا، اور اس کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اب کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں، یہ فقط اللہ کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، اور وہ بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ یہاں پہ جس نے بھی پیش کر دی وہ یہی امید رکھے کہ رب تعالیٰ اسے قبول کرے گا، بس حسن نیت ہو۔ تو قربانی پہلے بھی تھی، مگر اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے جا رہے تھے، یہ قربانی ایک منفرد قربانی ہے۔ پہلے جانوروں کی قربانیاں کی جا رہی ہیں،
مگر یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی آگے یہ نہیں کہتا کہ ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کچھ اور قربان کر دیجئے، میری قربانی کیوں؟ میری جان بھی تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم جائیداد کی لالچ کے اندر اپنے ماں باپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیسے واقعات آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کو مختلف طرح سے ستایا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کو اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے جائیداد کو مختص کر دیں، یا جلد سے جلد اس میں سے جس کو حصہ بنتا ہو وہ اس کو دے دیا جائے۔ ان کو اس طرح سے ستایا جاتا ہے۔ یہ کیسا بیٹا ہے کہ جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ باپ نے کہا رب کا حکم ہے، تو بیٹے نے آگے سے چونکہ چنانچہ کیوں کیسے اگر مگر کچھ بھی نہیں، بلکہ کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، باجی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو رب کی محبت کے اندر اسی کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ شیطان آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر بھی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ دونوں باپ بیٹا شیطان کو دھتکار دیتے ہیں۔ تو اب وہ بھاگا بھاگا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، کہتا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے خامد آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ آپ نے پوچھا کہاں لے کے گئے؟ کہا وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ جس کو بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا ہو وہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے، وہ ذبح کرنے ہی لے کے گئے۔ کہا کیوں؟ مگر کیا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ کہا اگر رب نے یہ حکم دیا ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، 1000 اسماعیل بھی ہوں تو رب کے حکم پہ قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب مقام مقررہ پہ پہنچتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، چھری پکڑ کر اپنے بیٹے کے گلے پہ رکھ دیتے ہیں، اور صرف رکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ پوری شدت سے اسے چلائے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں کو خون لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ خون نکل رہا ہے اور خون ہاتھوں پہ لگ رہا ہے، مگر باپ کا ہاتھ کپ کپاتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ اب قربانی ہو چکی، اس کے بعد جب آنکھیں کھلی تو ایک عجیب منظر تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی قرآن حکیم کے اندر اس طرح سے ذکر کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اے ابراہیم آپ نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر آپ اس آزمائش پہ پورے اترے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کو نکال کر اس کی جگہ پہ اس دمبے کو رکھ دیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلتی تو رہی مگر اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں بلکہ اس جنتی دمبے پر۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے، اور یہ آزمائش کبھی بالکل اس آخری کونے تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پہ انسان ہڑبڑا اٹھتا ہے بسا اوقات کہ کیا میں یہ عمل کروں، کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا اتنے زیادہ مصائب میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر بھی جو ثابت قدم رہتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ چلتے رہے، ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں قربانی کرنا شروع کروں تو حکم ہو کہ اب رک جاؤ۔ ہاتھ چلتے رہے، خون بہتا رہا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے۔ جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کرتے ہیں، اور ہر طرح کی مشکلات اور ہر طرح کی پریشانیوں کے اندر بھی ثابت قدم رہتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے راستے ضرور نکالا کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر واپس فلسطین تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور خوشخبری آپ کا منتظر ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی آزمائش سے آپ بخوبی گزرے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور خوشخبری کا آپ کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھولا
سامنے کچھ لوگ نظر آئے، اور یہ اس وقت عرب کا ایک معمول تھا، وہ دروازے پہ آنے والے سے تعارف نہیں پوچھا کرتے تھے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا واقفیت ہے، کیا چاہتے ہو، نہیں، وہ کلام بعد کے اندر پہلے طعام۔ انہیں فوراً اندر بلایا، دسترخوان بچھا دیا گیا، فوراً جا کے آپ نے گوشت تازہ تیار کیا، اب وہ تازہ بھنا ہوا گوشت لا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اسے کھا لیجئے، لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے، وہ نہیں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اندر کچھ خوف سا محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس نہ کیجئے، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور آپ کو کسی طرح بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہم کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے، لہٰذا آپ کو خوف کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں جس مشن کی طرف بھیجا گیا ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں آپ کے پاس کچھ لمحے کے لیے رکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بھی گھر کے اندر موجود تھی، انہوں نے سنا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، تو وہ ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو وہ مسکرانے لگیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو وہیں پر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پریشانی ختم ہوئی اور آپ نے یہ خوشخبری سنی، تو اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ، اب آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے کہ تم کیوں اس قوم کی طرف جا رہے ہو، انہیں کچھ مہلت دے دو، کچھ ان کے ساتھ کچھ رحم کا معاملہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک نبی کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، ایک نبی کس طرح سے بردبار ہوتا ہے، نبی لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہماری طرح کہ آج تھوڑا سا کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جائے۔ دیکھیں وہ قوم پوری کی پوری اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر مبتلا تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان پہ عذاب نازل ہونے والا ہے تو آپ ان کی سفارش کرنے لگے۔ اور ہمارا ماجرا یہ ہے کہ ہمیں ذرا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، کسی معاملے کے اندر، کسی موقف کے اندر ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہم اسے کفر و شرک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، ہم یہ بھی کافر، وہ بھی مشرک، اسے بھی قتل کر دو، اسے بھی مٹا دو، یہ بھی گستاخ ہو گیا، وہ بھی فنا کر دو، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو انبیاء اور رسول کا طرز عمل ہے، کہ وہ شدید سے شدید مخالف کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگے، ان کے لیے بھی دل کے اندر رحم کا جذبہ ہو۔ مگر پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ تو رب کا حکم آ چکا ہے اور انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، سو وہ کافر کردار تک پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ اپنے بیٹے اور اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور مشن آپ کو سونپا جاتا ہے، اور یہ مشن کیا تھا کہ وہ پہلا گھر خدا کا جو اس دنیا کے اندر بنا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس پہلے گھر کی بنیادیں ختم ہو چکی تھیں، اس کی عمارت ڈھہ چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی بنیادوں کو پھر سے بلند کیا جائے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان بنیادوں کو بلند کرنے لگے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ان بنیادوں کو بلند کرتے چلے جا رہے تھے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے الہ العالمین ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہونے کو آئی تو آخر میں جب حجر اسود کا معاملہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے کوئی پتھر لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی تلاش میں تھوڑا دور نکل گئے تو اللہ رب العزت نے جنت کا پتھر دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور آپ نے اسے وہاں پہ نصب فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت سے یہ پتھر لایا گیا تھا تو یہ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوتا چلا گیا، اور آج اسے حجر اسود کالا پتھر کے حوالے سے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جب آپ یہ بنیادیں پھر سے بلند کر چکے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہاں پہ میری آواز کو کون سنے گا، اس صدا، اس بے آب و گیا صحرا کے اندر میری صدا کس تک پہنچے گی، میں کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں، اور کون یہاں پہ میری آواز کو سنے گا؟ فرمایا علیک النداء وعلینا البلاغ، بلانا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا
ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے جا کے آپ نے یہ صدا لگائی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ رب العزت نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے تو حج ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس صدا کو اس طرح سے پوری انسانیت تک پہنچایا کہ آج صدیوں بعد بھی جب حج کا مہینہ آتا ہے دنیا بھر سے مسلمانان عرب و عجم کشاں کشاں سوئے حرم روانہ ہو جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مختلف مقامات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور پھر مختلف انعامات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور پھر اس زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھنے کا حکم دیا۔ اب یہی دو عبادات کو اگر دیکھ لیجئے، ایک تو قربانی کا معاملہ اور پھر حج کا معاملہ، یہ دونوں عبادات اس کے اندر اتنی برکات اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ قربانی کے حوالے سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ سنت نبیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ ایک دوسری روایت میں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے ہر بال کے عوض اللہ رب العزت تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف حج کا معاملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ رب العزت اسے نیکیاں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے وہاں پہ جا کے جب آپ صفا و مروہ کے لیے پہنچتے ہیں حج کے ادائیگی کے دوران، تو اب وہاں پہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت جو ایک سعی کی تھی اپنے بیٹے کی محبت کے اندر، اللہ رب العزت نے اسے آج تک کے لیے قائم رکھا اور وہاں پہ حکم دیا کہ کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی نیکوکار ہے یا خطا کار، کوئی بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، کوئی بہت بڑا صاحب جاہ و جلال ہے، وقت کا حکمران ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو دوڑ لگائے، وہاں پہ پہنچے تو تیز چلے، اور اس تیز چلنے کو، اس دوڑنے کو بھی عبادت بنا دیا گیا۔ یہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور وہ ان آزمائشوں پہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ہر طرح کی آزمائش کو قبول کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے گئے۔ اسی لیے تو جہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کے مختلف صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ یہ جو لفظ ملتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری حیات مبارکہ کا گویا خلاصہ پیش کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے وہ نار نمرود کا معاملہ ہو، چاہے اس کے بعد ہجرت کی بات ہو، چاہے اپنے بچوں کو بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑنے کی بات ہو، چاہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی بات ہو، جو بھی حکم آیا آپ نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور رب کے ہر حکم پہ بلا چون و چرا، بغیر کسی اگر مگر کے لبیک کہا اور اس پہ عمل کیا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر کوئی عرض یہ کرتا ہے باری تعالیٰ اے الہ العالمین تو مجھے سلامتی عطا فرما۔ آپ کو اگر کوئی شخص مل جائے کوئی بڑا جاننے والا اور وہ آپ کو سلام کر دے تو آپ فخر سے پھولے نہیں سماتے کہ فلاں شخص نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے، آپ کی حیات مبارکہ کے ابھی بہت سارے واقعات رہتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں آپ کے اعلیٰ ایمان کی بھی نشانیاں ملتی ہیں۔ ہمیں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ اہم واقعات ہیں کہ جن کے اندر آپ کی جو تربیت کا انداز ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری وصیت کیا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی کے اندر کون کون سی دعائیں مانگی، یہ بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز کے اندر ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے تاکہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسوہ سیدنا محمد رسول اللہ و اسوہ ابراہیم علیہ السلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔